اجتماعی عام میں جو ہم بچوں کو لے کر آئے ہیں، یہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ نظام بدلے اور اس کے لیے یہ ہمہ کوشش بھی کریں گی۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہوگی کہ اس طرح سے خواتین کو منظم طریقے سے یہاں پہ رکھ سکے اور انتظامات کر سکے۔ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ہمارے لیے یہ جو منظم ایک اجتماع رکھا ہے، اس سے ہمیں ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ نظام میں تبدیلی نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج جو ہے اجتماعی عام یعنی کہ نظام بدلو تحریک کے حوالے سے جو اجتماع کیا گیا تھا، 3 روزہ اجتماع تھا، جہاں یہاں صرف پنجاب کے لوگ نہیں تھے بلکہ جنوبی پنجاب بلکہ ادھر صوبوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب نظام کو بدلنا ہے۔ میرے آپ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ تمام طالبات جو ہیں جن کا تعلق مانسیرہ سے ہیں، یہ سیم یونیفارم میں سیم پیٹرن میں آئی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ باہر آئے ہیں آج بہت بڑی تعداد میں، جہاں پر مرد حضرات موجود تھے وہاں پر خواتین لڑکیاں بھی موجود تھی اور اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی تھی کہ شاید جو حقوق کی حق تلفی ہو رہی تھی اب حق تلفی نہیں ہوگی، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، حقوق سب کے برابر ہیں۔ انزا اصغر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کتنی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ اور ان کو اس اجتماع میں لانے کا کیا مقصد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ جامعۃ المحسنات مانسیرہ سے ہے۔ ہمارے بہت سارے جامعات ہیں یعنی ٹرسٹ سے ان کا تعلق ہے، تو انہیں میں سے ایک جو کیمپس ہے وہ ہمارا جامعۃ المحسنات مانسیرہ ہے، اور یہ جو بچیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی جامعۃ المحسنات مانسیرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مختلف درجات کی بچیاں ہیں، عامہ سے شروع ہوتی ہیں اور عالمیہ ثانی یعنی درس نظامی کا ایک سلسلہ جو ہے اسی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان بچیوں کو یہاں پر اس اجتماع میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس اجتماع میں ان بچوں کو لانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے اور جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، تو کیا صرف اسی وجہ سے لے کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے یا آپ کا ادارہ جماعت اسلامی سے منسلک ہے، اس وجہ سے بچیوں کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ؟ اجتماعی عام میں جو ہم بچوں کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ مختلف سیشنز کے اندر جب انہوں نے مختلف چیزوں کو دیکھا ہے تو بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملا ہے، اور یہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ نظام بدلے اور اس کے لیے یہ ہمہ کوشش بھی کریں گی۔ نظام بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ فیمیلز کو اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی اجتماع میں تحریک میں لے کر آنا، کیا کہیں گی مقصد کیا تھا، پرپس کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہوگی کہ اس طرح سے خواتین کو منظم طریقے سے یہاں پہ رکھ سکے اور انتظامات کر سکے۔ اور ہم خود بھی پہلے جماعت اسلامی میں نہیں تھے، میں معلمہ ہوں جامعۃ المحسنات مانسیرہ میں، تو میں جو ہے وہ کالج سے پڑھ کے آئی ہوں، لیکن میں اٹریکٹ ہوئی ان کی طرف۔ کیوں کہ مجھے یہاں پہ عزت ملی ہے، مجھے یہاں پہ جو ہے وہ ان کا نام ملا ہے، یعنی میں ادھر کھڑی ہوں تو مجھے یہ پہچان ملی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ہمیں اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ہمارے لیے یہ جو منظم ایک اجتماع رکھا ہے، اس سے ہمیں ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ نظام میں تبدیلی نظر آئے گی۔ جتنی بھی اسٹوڈنٹس آئی ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے کیا ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ یہ اس مقصد کے لیے آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس بارے میں کیا؟ تمام جو طالبات ہیں وہ سب جو ہے وہ اسی طرح سے غریب گھرانوں سے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، تنگ آ چکے ہیں پرانے نظام سے، اور ہمارے بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ماحول ملے جہاں پہ ہماری عزتیں محفوظ ہوں، جہاں ہم تعلیم کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ حاصل کر سکیں۔ مطلب یہ سارے جو ہے ہماری جامعہ ماشاءاللہ جو ہے وہ لوڈ طبقے کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہے، تو ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم ان کو آگے۔ اگر بات کریں تو مانسیرہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پر اس طرح اپرچونٹیز نہیں ہوتی، بیکورڈ ان سینس کے اپرچونٹیز کا وہاں پر فقدان ہے، تو بچیوں کی یہاں پر کتنی گرومنگ ہوئی، لرننگ ہوئی؟ ماشاءاللہ سے بچوں کی بہت زیادہ گرومنگ ہوئی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، ایک مشن کے تحت اب ہم آگے چلیں گے، اس تحریک کے ساتھ مزید ہم پرجوش انداز میں آگے جڑیں گے، انشاءاللہ ہم نظام کو بدلیں گے، نظام کو بدلیں گے، کوشش کریں گے۔ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئی ہیں ان سے بات کریں گے۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم کیا السلام۔ حال ہے؟ کیا واقعی نظام بدلے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ کیا یہاں پر آ کر آپ نے کیا لرننگ کی؟ ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل ہے۔ ہم نے سیکھا کہ یہ یعنی کہ پرانے نظام کو جو ہے بدل کے تو نئے نظام میں ہم بھی اس تحریک میں شامل ہیں۔ میڈم آپ کیا کہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل ہے بچے کے یہاں پر تحریک میں آنا، کیا لرننگ ہوئی آپ کی؟ یہاں پر ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے انہوں نے باقاعدہ دروس یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ ایک عام جلسہ ہے اور خطاب ہوگا اور بس اپنی وہ جو ہے تعریفیں بیان کریں گے، جسٹ اٹ، بس یہ ختم ہو جائے گا، دیٹس اٹ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ جب صبح ہم اٹھتے تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ہمارے لیے اتنے زبردست انہوں نے جو دروس کا انتظام کیا تھا، آیت کی جو ہے تفسیر بیان کی جاتی تھی، اور پھر رات کو ناظرین بڑی انٹرسٹنگ
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इज्तिमा होते हैं, जुलूस होते हैं, जलसे होते हैं, डीजे होता है, गाने बजते हैं, नगमे चलाए जाते हैं, चाहे वो पार्टी के नगमे हो, पाकिस्तान के नगमे हो, लेकिन इस इज्तिमा आम में बाकायदा तौर पर कुरान मजीद की तफसीर को बयान किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो पॉइंट है सब लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन है। कहा जाता है कि बच्चियों को या फीमेल्स को एहतजाज में क्यों लाना चाहिए, इज्तिमा में क्यों लाना चाहिए, ये देख लें कि कुरान मजीद की तफसीर को बयान किया गया। जी बच्चे, और कुरान का ना सिर्फ तफसीर वगैरह बयान की गई थी, इसके अलावा जितने भी इनके सेशंस हुए और जितने भी नारे वगैरह लगे थे या जितने भी तराने थे, सारे म्यूज़िक फ्री थे, मतलब उनके ना म्यूज़िक नहीं था। और फिर एंड में जब इनके था ज़बरदस्त शायरी का तमाम वो उन्होंने किया, शोरा को इकट्ठा किया। अब जो है उर्दू अदब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। उर्दू की तरफ किसी की भी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है जितना अब अंग्रेज़ी को और बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर जिस तरह इन्होंने तमाम शोरा को जमा किया और फिर उर्दू की प्रमोशन की, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। जी, यहाँ पर आके सब कुछ बहुत बेहतरीन था और बहुत अच्छा लगा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यकीनन यहाँ पर सब कुछ देख के, सारे सेशंस देख के ये लगा कि निज़ाम बदलने वाले ही है और इंशाल्लाह जमात इस्लामी जो इस निज़ाम को बदल के ही बहुत रहेगी। शुक्रिया नाज़रीन। इन तालिबात की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया कि जिस तरह ये पुरअज़्म हैं कि निज़ाम बदलेगा और इस इज्तिमा में आप देख सकते हैं कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इन सब को यहाँ पर मैनेज किया गया है। मुनज़्ज़म तरीके से बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं, लर्निंग हुई है, कुरान मजीद की तफसीर जो है वो बयान की गई है और इन तमाम बच्चों की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।